حالات جو ہیں وہ پاکستان میں اکنامیکلی تو خراب ہی ہیں اور مہنگائی اور لالسنس بھی ہے، لیکن اداروں کے تعلقات بھی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور انیس فیل کر رہے ہیں ادارے بھی۔ جی میں یہ دیکھیں ایکسپورٹ جو ٹارگٹ ہے 22 بلین کا شارٹ فال دیکھا گیا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ 34 ارب کا خسارے میں جا رہا ہے پی آئی اے، اور اسی طرح آپ پاکستان سٹیل مل کو دیکھ لیں، اور ادھر سے آٹے کا پرابلم ہے، ادھر سے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے۔ جو اصل مسئلے ہیں، جو ایک جمہوری ہماری لائن ڈراپ ہو گئی شیخ رشید صاحب سے، جو یہی بات کی جا رہی تھی کہ جو اصل مسئلے ہیں ہمارے پاکستان کے اندرونی مسائل، جس میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے، چاہے وہ آٹے کا مسئلہ ہو جائے، چاہے وہ پاکستان کی جو مین اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے جس سے پاکستانی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہوں، یہ وہ مسائل ہیں جو حکومت کو فوراً حل کرنے پڑتے ہیں۔ جمہوریت کا جو اصل بیسیکلی جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے آتے ہیں اور وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور اسے جو بھی سچویشن اس وقت بنتی ہے اس کو دیر اینڈ دین ٹیکل کیا جاتا ہے۔ ابھی آج پریس کانفرنس میں رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ ٹیررزم ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے وزیرستان میں ایک اور سوسائڈ بم بلاسٹ ہوا ہے۔ یہ جیسے کہ ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک دم حل ہونے والا نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ان مسائل کے ساتھ جو عوام کے جو ڈائریکٹ مسئلے ہیں ان کو بھی حل کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جی شیخ صاحب ویلکم بیک، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی اس وقت جب فون کٹ گیا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ پاکستان کے لوگوں کا ہے، جو غربت اور افلاس اتنی تیز سے بڑھ رہی ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 3.16 ملین ایک سال کے اندر رائز ہوئی ہے، اور ابھی ہمارے پاس اس کی آفیشیل فگر بھی نہیں ہے، اس سے شاید کئی گنا زیادہ ہو۔ اس پوری سچویشن کو کیا جمہوریت میں تو لوگ جو ریپرزینٹیٹیو لوگوں سے آتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اور وہ ان کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، وہ ہم اس ڈائریکشن کو تو جا ہی نہیں رہے۔ بس جی کیا کہیے اس کو، پاکستان میں جمہوری جو منتخب قیادت ہوتی ہے وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کے وہ مسئلے نہیں ہوتے جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ مسائل زیادہ لوگ اسمبلیوں کے ترجمان اسمبلیوں میں نہیں جاتے، بلکہ مسائل زیادہ لوگوں کے آگے ٹھیکیدار یا سول ایجنٹ آ جاتے ہیں، تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے، یا گھی کیا ہے، اور چینی کیا ہے، شکر کیا ہے، دودھ کیا ہے، بجلی کا بل کیا ہے۔ ان کو یہی ہے کہ ان کی جائزہ ہو، وہ مقبول رہیں اور ان کا امیج برقرار رہے۔ وہ ایون چیلنجز سے نبرو ازما بھی نہیں ہوتے کہ کہیں ان کا امیج جو ہے اس کے بھینٹ نہ چڑھ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مقبول رہیں۔ اور پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ جو مقبول لیڈر ہے وہ نااہل ہے، اور جو اہل ہے وہ غیر مقبول ہے پاکستان میں، اور لوگوں میں ایک عجیب اب ایک نئی فورسز بلڈ اپ ہو گئی ہیں، میڈیا ہے، اسٹرانگ فورس ہے، ججز ہیں۔ اب 8 سال 266 دنوں کے بعد ایک ٹائم بارڈ کیس کو سنا ہے، اور 70 جج اس وقت 60 ججز کی پوسٹیں خالی ہیں، اور جن کی ضمانتیں یا کیسز ہیں ان غریبوں کو کوئی نہیں سن رہا۔ کسی نے ایک سنگل کالم خبر بھی نہیں لکھی اس ملک میں کہ ججز کی پوسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اور عدلیہ اور انصاف کو دھکے پڑ رہے ہیں۔ لیکن جن کو انصاف چاہیے تھا ان کو مل گیا۔ عام آدمی کا جہاں تک انصاف ہے وہ بھی انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، حکمران کب اس کی باری آئے گی اور وہ کام لگتا جی شیخ صاحب بات میرا جو اگلا سوال ہے کہ حکمران جو ہیں ہمارے وہ تو صرف ویٹ کرتے ہیں کہ امریکن جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کو نیکسٹ ڈائریکشن کیا دیتی ہے، نیکسٹ بات کیا کرتی ہے ان سے، اور وہ لٹرلی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہول بروک نے پریزیڈنشل ہاؤس سنبھالا ہوا ہے اور ملی بینڈ نے نواز شریف کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ کیا ہم کس ڈائریکشن میں مطلب کہ یہ کیا ہے؟ مطلب کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بلکہ ناظرین اس بات سے پریشان ہوں گے کہ ابھی ہمارے پاس رپورٹ آئی کہ 7,000 میرین جو ہے اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اور جس میں سے 1500 لینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور پی سی ہوٹل جو پشاور میں ہے اس کو امریکن کاؤنسلیٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ نیکسٹ ٹو کور کمانڈر ہاؤس۔ دیکھیں یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان کی قوم زندہ ہے، سیاستدان اقتدار کے بھوک میں مرا جا رہا ہے۔ ہلو جی میں سن رہا ہوں جی۔
اقتدار کی بھوک میں مرا جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اقتدار کے سارے راستے واشنگٹن ڈی سی سے نکلتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے اور مقبول سیاستدان بھی ان کی بھی چمک ختم ہو رہی ہے اور لوگوں کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکوں کا ایک بازار لگا ہے اور اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور ملک کس پٹڑی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو ظاہر ہے لوگ کسی کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، لوگ ان کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ کھل کے باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جی شیخ صاحب، آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف یہ بات جاری ہے یا پورا 5 سال یہ پورا اپنا کریں گے ٹائم پورا؟ دیکھیں جی، نہ ٹائم پر پورا کریں گے نہ میں مڈ ٹرم الیکشن۔ اب اس ملک میں یہ حالت نہیں ہے کہ لوگ فاٹا میں یا کٹلانگ میں یا مانسیرا ہوگی یا چترال میں ووٹ مانگنے نکل سکیں گے، وہ ماحول اس ملک میں ختم ہو گیا۔ کچھ اور ضرور ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس میں فوج سامنے ہو یا اس کا کوئی رول ہو، لیکن مڈ ٹرم الیکشن بہت مشکل بات ہے، اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی، لیکن 2-3 مہینے جو ہے یہ دسمبر تک میرا خیال ہے کہ اگر روش نہ بدلی تو کچھ نہ کچھ حالات ضرور بدلیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ شیخ رشید صاحب لائن پہ تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے کافی ڈیٹیل سے سچویشن کو بتایا، جو کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا بھی قوم صفایا کر سکتی ہے اور ان لیڈروں کی چمک بھی ختم ہو جائے گی جو لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم اتنے مہینوں میں یا اتنے سال میں ہم ان کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اگر انہوں نے مسئلے حل نہ کیے تو اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے یا ویٹ اینڈ سی کا رول پلے ہو رہا ہے؟ جی شکر الحمدللہ کہ ہمارے پر یہ تانے یا یہ جو ہے اس طرح کے ایلیگیشن نہیں کیے جا سکتے۔ ہم تگڑی اپوزیشن کر رہے ہیں اور ہم ہی ہے وہ پارٹی جس نے جو موو کیا ہے۔ جب کرپشن کے ایشوز آئے تو ہم نے موو کیا اسمبلی میں، ہم کرپشن کے ایشوز اسمبلی میں لے کے آئے ڈسکشن کے لیے۔ جب شوگر اسکیم ہوا تو اس پہ بھی ہم ڈسکشن چاہتے تھے، حکومت نے الاؤ نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا جو فرض ہے ایز اپوزیشن کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو حکومت کی اور ہر پوائنٹ پہ ہو رہی ہے۔ یہ جو تانے ہیں یہ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف دیے جا سکتے ہیں، ان کی پالیسی شاید اور ہو، لیکن ایز فار ایز پی ایم ایل از کنسرنڈ وہ اسی جو ہے ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک جو ہے پاکستان سٹیل مل جس خسارے سے گزر رہی ہے اور پی آئی اے جس خسارے سے گزر رہی ہے اس کو ایک طرح بڑا ایشو ہی نہیں بنایا جا رہا اور اس کو اس طرح ڈیبیٹ نہیں کیا جا رہا اسمبلی میں جس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پاکستان کو ڈائریکٹ اکانومی میں بیسیکلی اینکر شیٹ کا یہ کام کرتے ہیں، یہ اس طرح کے ادارے جو لوگ پاکستان میں اور جو اسمبلی میں ہیں وہ ان کے سامنے کارکردگی اور پاکستان اسٹیل مل، پی آئی اے، ٹی سی پی اور یہ ساری چیزوں پہ ہم ہی نے وہ ڈبیٹ شروع کرایا تھا، جس کے نتیجے میں پھر پرائم منسٹر کو جو ہے یہ اناؤنس کرنا پڑا کہ انہوں نے تو فائر کیا کسی کو اس سلسلے میں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان مسلم لیگ ہی نے شروع کی تھی اسمبلی میں۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ جو پاکستان مسلم لیگ کیوں ہے، یہ آج کل کس سچویشن سے گزر رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بھی 2 دھڑے بنتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب تو پی ایم ایل کے اسپوکس پرسن کامل علی آغا صاحب ہی دے سکیں گے، لیکن یہ جو ہے سیاست کا ایک ہمیشہ سے مسلم لیگ کی ہسٹری میں یہ رہا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے۔ اور مین چیز یہ ہے کہ جو پارٹی ہے وہ آگے جو ہے اپوزیشن کا جو ہے رول ادا کر رہی ہے، بلکہ آج ہی ہم نے جو ہے ایک بل ہے جو پیکو کے نام سے ہے، اس پہ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس کی اپوزیشن کے لیے، اور اس کو بلاک کرنے کے لیے ہم نے کنسنسس پورا ایک گروپ بنایا ہے، اور اس میں obviously پی ایم ایل اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم ان سب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اگینسٹ آلٹرنیٹیو لیجسلیشن بھی بتائی گئی ہے۔ تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ جب ہمیں لگے کہ گورنمنٹ کی جو ہے غلط لیجسلیشن دے رہی ہو یا گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہو تو ہم ہی ہیں وہ پارٹی جو ریلیشنس پہ آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو سارا کرائسس اس وقت ہوا ہے رمضان کے کرائسس کا ایک